قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے مغفرت چاہو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ ناظرین اکرام، یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر کام میں ذاتی مفاد کو مقدم رکھتا ہے۔ جس کام میں اسے فائدہ ملنے کی توقع ہو اس کو بڑے شوق سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو توبہ و استغفار کی تعلیم دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فوائد و ثمرات بھی بیان فرما دیے تاکہ انسان توبہ و استغفار کی طرف راغب ہو۔ رب تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتہ 3 ساعتیں توقف کرتا ہے، یعنی بندہ استغفار کر لے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ استغفار کا بندے کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ میں لکھنے میں کچھ تاخیر کی جاتی ہے اور انسان کو استغفار کی مہلت دی جاتی ہے، اور جب بندہ استغفار کر لیتا ہے تو استغفار کی صورت میں وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں سرے سے نہیں لکھا جاتا۔ ناظرین کرام، استغفار ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر مشکلات کا حل ہے۔ حضرت ابن سبیح روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ استغفار کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرا شخص حاضر ہوا اور اس نے غربت کی شکایت کی تو آپ نے اس سے بھی استغفار کی ہدایت دی۔ تیسرا شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، تو آپ نے اس سے کہا کہ استغفار کرو۔ اور چوتھا شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنے باغ کے برباد ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ابن سبی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 4 مختلف خواہشات لے کر آنے والوں میں سے ہر شخص کو استغفار کا کہا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے وہی کہا کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، جو وہ برسائے گا تمہارے لیے موسلادھار بارشیں اور مدد فرمائے گا تمہاری اموال اور بیٹوں سے، وہ تمہارے لیے بنا دے گا باغات اور تمہارے لیے نہریں۔ ناظرین اکرام، جو بندہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم عظیم الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے وزن، درختوں کے پتوں اور ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین اکرام، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بچے۔ اگر کسی گناہ کا ارتکاب کر لے تو وہ توبہ و استغفار کرے، کیونکہ توبہ و استغفار کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بخشش فرماتا ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔